آزاد کشمیر میں سیاسی تبدیلی کے حوالے سے آج بڑی پیشرفت ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے فیصل ممتاز راٹھور کو متبادل وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ 17 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے، اور آزاد کشمیر کے عبوری آئینی ایکٹ کے مطابق جو متبادل وزیر اعظم جس کا نام تحریک عدم اعتماد میں تجویز کیا جاتا ہے، عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کی صورت میں وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم منتخب ہو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں فیصل ممتاز راٹھور اگر وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں تو وہ کتنے ووٹ لے سکیں گے تحریک عدم اعتماد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا، اس سے وہ کیسے نمٹیں گے، اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب۔ بہت شکریہ فیصل راٹھور صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ 17 کو اب ووٹنگ ہونے جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد پر اور آزاد کشمیر کے عبوری آئینی ایکٹ کے مطابق، تو جو ہے اس سے عدم اعتماد کی تحریک کے تحت ہی آپ ڈائریکٹلی وزیر اعظم بن جائیں گے، آپ کو الگ سے وزارت عظمیٰ کے الیکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا سمجھ رہے ہیں کتنے ووٹ اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں پڑیں گے؟ جی بہت شکریہ سمر صاحب۔ تحریک عدم اعتماد چونکہ جمع ہو گئی ہے آج، اور ہم نے جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ 27 ممبران وہ تھے جو کہ ڈائریکٹ پیپلز پارٹی کے تھے، اور اس میں پھر نون لیگ کے 9 ممبران نے بھی ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو 37 سے یہ ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں تقریباً شاید ہمیں 39 اور 40 ووٹس جو ہیں وہ پڑیں گے میرے اندازے کے مطابق، چونکہ 2-3 اور ووٹس بھی ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ ووٹ دینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ریزرو پول جو ہے وہاں آزاد کشمیر کے اندر بھی موجود ہے جو 27ویں ترمیم میں یہاں پہ چلا ہے۔ جی نہیں۔ تو یہ بتائیے گا فیصل راٹھور صاحب، آپ کا جو ہے انتخاب کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑی طویل مشاورت کے بعد، کچھ سینئر ناموں کے اوپر بھی غور ہو رہا تھا، چودھری یاسین صاحب ہیں، چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، سردار یعقوب صاحب ہیں، آپ دو بینگ جونیئر امنگ دیم، تو آپ کے نام کے اوپر جو پارٹی نے فیصلہ کیا، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی یعنی کہ جو ہے نا بیسیکلی ایز پارٹی کو آپ نے ایسا کیا ویژن دیا تھا کہ جس کے تحت آپ کا انتخاب ہوا ہے؟ جو ظاہر ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو مسائل ہیں وہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، تو آپ نے پارٹی کو ایسا کیا سجیسٹ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کا انتخاب کیا گیا پارٹی کی طرف سے؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنی پارٹی کا جنہوں نے میرا انتخاب کیا، اور یقیناً یہ تو آسان کام نہیں ہے، یہ اس وقت ایک پارٹی کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے پارٹی نے گزرنا ہے، اور یقیناً پارٹی میں سینئر قیادت بھی تھی اور بھی لوگ تھے، لیکن یقیناً کوئی بھی ایم ایل اے جو اسمبلی کا منتخب ہے وہ الیکشن وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے، تو پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے شاید اس موجودہ صورتحال میں اس چیزوں کو دیکھ کر کیا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے، یہ جو 2.5 سال کی ہماری حکومت رہی جسے ایم ایل ایز کی حکومت کہا گیا، یہ جو ایکشن کمیٹیز کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر ایک غیر سیاسی قسم کا ماحول بن گیا، پولیٹیکل پارٹی ایلیمنٹ ہوئی، میرا اس میں ایک طرح سے شاید میں کردار بھی رہا ہو، لیکن فیصلہ جو بھی تھا یہ پارٹی کا فیصلہ، اور میں اس پہ پارٹی کے شکر گزار ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیوں کیا، کیونکہ ان کا فیصلہ تھا، اس وجہ سے مجھے انہوں نے نامزد کیا، اور انشاءاللہ یقین بھی ہے اس بات کا پورا کہ جو ایک ادبی تعداد چاہیے اس سے زیادہ پاکستان میں اس پارٹی کے پاس ووٹ ہیں۔ تو یہ بتائیے گا فیصل راٹھور صاحب کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد؟ پہلے بڑے کام 2-3 آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اس وقت جو میں نے پہلے بات کی، آپ نے خود بھی ذکر کیا، عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک بڑا سنگین چیلنج ہے آزاد کشمیر کے اندر، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان تمام کی تمام کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں۔ آپ خود بھی جو مذاکرات ہوئے ایکشن کمیٹی کے ساتھ، آپ بھی اس مذاکراتی ٹیم کے اندر موجود تھے، تو کیسے نمٹیں گے اس پرٹیکولرلی اس چیلنج سے، اور باقی آپ کے ذہن میں ترجیحات کیا ہوں گی؟ دیکھیے چونکہ وقت تھوڑا ہے اور ٹارگٹ اور مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ریاست کے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں جس حوالے سے ایکشن کمیٹی بھی جو عوام کے ذریعے بار بار ٹیبل پہ آتی رہی ہے، میں ان کے ساتھ چونکہ رابطے میں بھی تھا، انہیں ڈیل بھی کرتا رہا، تو ان چیزوں سے میں کافی حد تک واقف بھی ہوں۔ ترجیحات ہماری بے شمار ہوں گی۔ سب سے پہلے تو چونکہ ایک جو تاثر پچھلے عرصے میں رہا کہ ایم ایل اے کی حکومت ہے، ہم اسے ایک صحیح سیاسی حکومت بنائیں گے، عوامی حکومت بنائیں گے جس کا براہ راست عوام سے ایک رابطہ ہوگا، اور جو یہاں کے بنیادی معاملات ہیں، صحت سے متعلق، تعلیم سے متعلق، جو یہاں کے کور ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس نہ کیے جانے کی وجہ سے ایکشن کمیٹیاں عوام کو ساتھ لے کر فیلڈ میں آ گئیں اور سیاسی پارٹیاں ارریلیونٹ ہو گئیں، ہم ان تمام ایشوز کو ایڈریس بھی کریں گے، حل بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ فیڈرل کے ساتھ بھی
جو ایکشن کمیٹی کے کیے گئے معاہدات ہیں ان پر بھی عمل درانے کی آخری حد تک کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی 5 7 8 ماہ میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر ہم 6 7 ماہ کے اندر ایک طرح سے سیاسی نظام کو پھر سے بحال کر دیں، سیاستدانوں کی عزت بحال ہو جائے۔ ایک اور بڑا امتحان بھی آپ کا ہوگا فیصل راٹھور صاحب، وہ آئینی ترامیم ہوں گی جو کہ عدالت کشمیر کے اندر آپ کو لانی پڑیں گی۔ ظاہر ایکشن کمیٹی کے اجلاس پہ جب آپ موجود تھے وہاں کچھ آئینی جو ہے سیٹ اپ کے اندر بھی تبدیلیوں کی بات ہوئی تھی، وہاں پہ اس طرح سے جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان کے بارے میں کچھ فیصلہ تھا کہ وہ اب وزارتیں نہیں لے پائیں گے اور جو وزراء کی تعداد ہے وہ بھی کم کی جائے گی، تو اس کے لیے ظاہر کچھ ترامیم بھی آپ کو کرنی پڑے گی، تو وہ ترامیم بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ ایک بڑا ایجنڈا، چونکہ نمبر گیم تو پوری آپ کے پاس آئینی ترمیم کے لیے۔ ان آئینی ترمیم کے حوالے سے جب ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ 2 ماہ کے اندر 2 نمائندے کشمیر سے جو لیگل ایکسپرٹ ہوں گے، 2 وفاق سے اور 2 ایکشن کمیٹی کے، ان چیزوں کو 2 ماہ کے اندر بیٹھ کر کنکلوڈ کر کے جو بھی اس کا راستہ بنے گا وہ راستہ نکالیں گے، اور یقیناً اکثریت ہمارے پاس موجود ہے۔ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے، تاکہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی جو ان کے ایشوز ہیں اور جو مہاجرین کا ووٹ کا رائٹ ہے وہ بھی بحال رہے۔ یقیناً اس میں مشکلات ہمیں درپیش ضرور ہوں گی، لیکن چونکہ اس کا راستہ ہم نے کوئی ایسا نکالنا ہے جس سے دونوں اطراف سے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو سکے۔ سر اس کو تو ابھی قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ تو ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنی ہے جن کو 2 ماہ کا ٹائم ہے۔ 2 ماہ کے اندر کچھ نہ کچھ تو اس کو ہمیں کسی نہ کسی نتیجے پہ تو لے جانا پڑے گا، چاہے وہ نتیجہ یہ ہو کہ اسی دفعہ ان معاملات کو حل کرنا ہے یا وہ نتیجہ اگلی باری کی طرف جائے، لیکن ہمیں اس کو 2 ماہ کے اندر اس کو کسی ایک طرف ضرور لانا پڑے گا ہمیں، چونکہ ان کے ساتھ یہ چیز طے ہوئی ہے ہماری۔ اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ انوار اللہ چودھری صاحب جو ہیں آج تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ عدم اعتماد کا سامنا کریں گے، کیا لگ رہا ہے آپ کو وہ فیس کریں گے عدم اعتماد کو؟ چونکہ نمبر گیم تو بڑی واضح ہے ان کے خلاف جو نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تحریک پر 17 تاریخ کو چونکہ ووٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے ہی وہ ریزائن کر جائیں گے؟ دیکھیے ان کا رائٹ ہے، وہ اگر اس کو فیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ خود یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب 27 ارکان اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو میں خود ریزائن کر دوں گا۔ 27 سے 37 اور 37 سے 40 سے زیادہ اس وقت اراکین جو ہے وہ ہو چکے ہیں دوسری طرف، تو یہ ان کا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ کا مشورہ کیا ان کو؟ آپ ظاہر ان کی کابینہ میں وزیر بلدیات بھی رہے ہیں، آپ کا مشورہ کیا ہے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ریزائن کر دیتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن اب جس سچویشن پہ وہ آ چکے ہیں تو اب وہ ریزائن کریں یا عدم اعتماد کو فیس کریں، اب ایک ہی بات ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ انتخابات جو ہے آزاد کشمیر میں آگے وہ اپنے ٹائم پر ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ جی، انتخاب اپنے ٹائم پر ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد الیکشن کمشنر کا بھی تقرر کیا جائے اور الیکشن کو بر وقت کرایا جائے۔ صحیح ہے، اور جو فنڈز کا مسئلہ تھا وفاق کے ساتھ وہ بھی حل کروا لیں گے آپ؟ پوری کوشش کریں گے۔ دیکھیے مسلم لیگ نون کو جو ووٹ کے حوالے سے جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ ووٹ ڈالیں اور بے شک اس کے بعد آپ اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ مقصد یہ تھا کہ حکومت کی آنرشپ مسلم لیگ نون ضرور لے، چونکہ فیڈرل میں وہ بیٹھی ہے۔ فنڈز کے معاملات ان کی مشاورت یا ان کے ساتھ یا کوارڈینیشن کے بغیر حل نہیں ہو پائیں گے، اس وجہ سے ہم پوری کوشش کریں گے جو فنڈز کے حوالے سے معاملات اور مسائل ہیں انہیں بھی حل کیا جائے فیڈرل حکومت کے ساتھ مل کر، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں کولیشن میں فیڈرل حکومت کے ساتھ ایک بڑا رول ہے۔ فائنلی فیصل راٹھور صاحب، آزاد کشمیر کے اندر 4 سال میں 4 وزراء اعظم تبدیل ہو رہے ہیں، آر یو کانفیڈنٹ کہ آخری آپ ہی ہوں گے؟ اس کے بعد کوئی مزید تبدیلی کی گنجائش تو ہے بھی نہیں سسٹم کے اندر؟ 2006 سے 2011 تک بھی میرے خیال میں 4 وزیر اعظم رہے، اور اس بار بھی میں 4تھا وزیر اعظم ہوں، اور میرے خیال میں ہماری تو ابھی 5واں تو نہیں آئے گا نا کوئی؟ وقت ہے 4 پہ ہی اسمبلی جو ہے وہ 5 سال پورے کر لے گی نا اپنے؟ نہیں، ہم تو سر اس امید پہ ہیں کہ انشاءاللہ یہ حکومت جو بنے گی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگلی حکومت بنوائے گی، چونکہ اگر ہماری کارکردگی بہتر رہی، عوام کا ہم پر اعتماد بحال ہوا تو انشاءاللہ ہماری فیلڈ میں مزید جڑیں مضبوط ہوں گی۔ بہت شکریہ فیصل راٹھور صاحب، آپ نے پرائم پہ اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے گفتگو سنی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کے نامزد امیدوار فیصل راٹھور کی، جن کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد ترامیم بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر لا سکتے ہیں منظوری کے لیے، کہ جن ترامیم کے حوالے سے اتفاق رائے ہوا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ۔ آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔